کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ کی سربراہی میں قائم جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ نریندر مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت نے جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو چیلنج کرنے کی سزا دینے کے لیے کشمیریوں کے خلاف اپنے مظالم تیز کر دیے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران بے گناہ لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے اور ان کی تذلیل کی جاتی ہے، جبکہ بھارت حق خودارادیت کے حصول کی کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگی، شہریوں کی املاک کی ضبطی اور جعلی مقابلوں میں نوجوانوں کے قتل کو جنگی حربے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تاہم اس طرح کے ہتھ کنڈے کشمیریوں کو بھارتی غلامی سے آزادی کے اپنے حق پر مبنی کاز کو آگے بڑھانے سے ہرگز نہیں روک سکتے۔ نئی دہلی کے زیر کنٹرول اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی نے وادی کشمیر کے گاندربل، کپواڑہ، بانڈی پورہ اور بارامولہ اضلاع میں جماعت اسلامی کی مزید جائیدادیں ضبط کر لی۔ اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی نے ضبطی کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں جماعت اسلامی کی ایسی 188 جائیدادوں کی نشاندہی کر رکھی ہے اور ان میں سے درجنوں جائیدادیں اب تک ضبط کی جا چکی ہیں۔ اس کارروائی کا مقصد تنظیم کو کشمیر کی جاری تحریک آزادی میں اس کے کردار کی سزا دینا ہے۔ بھارتی پولیس نے جموں خطے کے ضلع ڈوڈا کے علاقے ٹھٹری میں ایک آزادی پسند کارکن کی جائیداد بھی ضبط کر لی۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے سری نگر میں اپنے انٹرویوز اور بیانات میں کہا ہے کہ نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کو اپنی نوآبادی بنانے اور یہاں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے RSS کے مذموم ایجنڈے کو تیزی سے نافذ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر پر بھارت کا نوآبادیاتی قبضہ اس وقت شروع ہوا جب اس نے 27 اکتوبر 1947 کو سری نگر میں غیر قانونی طور پر اپنی فوجیں اتاری۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لیے لینڈ گرانٹ قوانین 2022 کشمیریوں کی اراضی چھیننے اور اسے بھارتی شہریوں کے حوالے کرنے کا مودی حکومت کا ایک اور استعماری ہتھ کنڈا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں ضلع راجوری میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں 2 شہریوں کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ بھارتی فوجیوں نے کمل کمار اور سریندر کمار نامی شہریوں کو گزشتہ روز پونچھ راجوری ہائی وے کے قریب فوجی کیمپ کے باہر ہلاک کر دیا تھا۔ بھارت میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سینکڑوں طلباء نے شہریت ترمیمی قانون کے خلاف بھارت بھر میں احتجاج کے دوران طلباء پر پولیس کے وحشیانہ حملوں کے 3 برس مکمل ہونے پر مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا۔ طلباء مختلف تنظیموں کے بینرز تلے اپنے اپنے کیمپس میں جمع ہوئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء نے ایک مباحثے کا انعقاد کیا۔ مباحثے میں یونیورسٹی کے 2 سابق طلباء آصف مجتبیٰ اور غزالہ احمد نے بھی حصہ لیا۔